اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کو ایک دوست نے پیپل کا درخت دکھایا، تھوڑے سے ایک ٹہنی بڑی اور دو چار چھوٹی ٹہنیاں کیکر کے اوپر بہت بلند اگا ہوا تھا، وہ کیکر کے اوپر اگا ہوا تھا بلندی پر۔ لیکن یہ کہ اب یہ اروڑا سنگھ اور کیکر سنگھ کے نام سے جو ہے یہ لوگ پیپلز پارٹی کو کیکر کے اوپر اگاتے ہیں۔ یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ صرف ہمارے فوج کے دشمن نہیں ہیں، مسلم لیگ کو تو انہوں نے توڑا تھا، مسلم لیگ کو توڑ کر انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور پیپلز پارٹی بنائی۔ اب وہ بھی کیکر کے اوپر اگی ہوئی ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو بہرحال یہ نظر نہ آنے والے شیطانی جال کی مردود تباہیاں ہیں جن کے تحت یہ ہماری عام معمول کی زندگی میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ویسے پیپلز پارٹی بنانا ان کا حق تھا، عوامی لیگ بنانا حق تھا، پھر بھی وہ سیاست کرتے رہتے، پاکستان چلتا رہتا۔ لیکن ان کے بنانے کا مقصد بھی کچھ اور تھا، نظر نہ آنے والے شیطانی جال کا، اور ان کو پھر ویسے ہماری معمول کی زندگیوں میں برے طریقے سے استعمال بھی کیا، حتیٰ کہ پاکستان دو نیم کر دیا۔ اب نیم کا درخت دیکھیں، پاکستان دو نیم کر دیا اور نیم پہ آرا پھیر دیا۔ تو یہ 4 نمبر اروڑا سنگھ یا سکھوں سے جو ہے نا، انہوں نے ہمارے بارڈر کو شہید کیا مشرقی بنگال میں اور سیاچن گلیشیئر پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کل میں عدالتوں میں تھا بہاڑی میں، تو ایک بندہ گزر رہا تھا، کہتے جی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی کی قیامت آ گئی جی، ہیٹھلی اتے آ گئی جی۔ یہ بات سال 1.5 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، گائے بگائے مہینے 6 مہینے میں سنتا ہی رہتا ہوں میں۔ اور نظر نہ آنے والا شیطانی جال بڑے مردود طریقے سے، بڑے ہی رونے والے طریقے سے اور افسوس والے طریقے سے کہلواتا ہے کہ جی قیامت آ گئی جی، قیامت آ گئی، ہیٹھلی اتے آ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری جو 93,000 فوج تھی، جو شیطانی مردود جال نظر نہیں آتا وہ انڈیا سے ملا ہوا ہے، کیا وہ ہماری 93,000 فوج ہیٹھلی تھی؟ اور اروڑا سنگھ اور اس کے کل پریڈس اتلے تھے؟ آج تک ویسے ہی شیطان خنجر چلا رہا ہے۔ عید 30 روزے کے 29 روزے کر کے عید میں سکھ گا رہا ہے اور مسلمان عورتیں ناچ رہی ہیں، سکھ اتلا ہے اور مسلمان عورتیں ہیٹھلیاں ہیں۔ دیکھو وہ شیطان جو کل بہاڑی عدالت میں کہتا ہے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، اور سرعام کہتا ہے قیامت آ گئی، تو قیامت مسلمانوں پہ کب سے آئی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے، الٹا شیطانی جال بولتا ہے کہ قیامت آ گئی اور ہیٹھلی اتے آ گئی۔ کیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا وہ ہیٹھلی تھی؟ اور ابھی یہ جو فیصل وڈیت جو بتاتا ہے، دیکھو سنو اور جانو، کہ نہرو اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان کی جمہوری حکومتیں بدلتی ہیں اوائل زمانہ میں، تو یہ دھوتی کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ مسلم لیگ ہیٹھلی تھی اور کانگریس اتلی تھی۔ تو یہ کانگریس کو اتلی کون بولتا ہے اور مسلم لیگ کو ہیٹھلی کون بولتا ہے؟ تو یہ ہمیں نہرو کی دھوتی بولتے ہیں، جواہر لال، ان کا جو جوہری شیطانی پروگرام ہے، یہ جواہر نہرو کی دھوتی اور پاکستان کی جمہوری حکومتیں بدل رہی ہیں۔ نہرو تو اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا، تم کیسے یہ حکومتیں بدل رہی ہو؟ تم تو ہماری دھوتی ہو۔ تو کل بہاڑی عدالت میں بھی جی ہیٹھلی اتے آ گئی جی، قیامت آ گئی جی، قیامت آ گئی۔ مسلم لیگ کے تمام بزرگ جو ہیں، ان کی عورتیں سیاست میں، ان کو مارا گیا، جیسے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اور رانا لیاقت علی خان کو گورنر سندھ بنایا گیا۔ یہ ہمارے ممتاز دولتانہ خاندان بہاڑی کا، ان کے بھی ایک تہمینہ دولتانہ نون لیگ میں ہے اور نتاشا دولتانہ پی پی میں ہے، ان کے مرد سارے مر گئے بیچاروں کے، عورتیں رہ گئی ہیں۔
نواب غالباغ کے مرد مار دیے یا کہ کم عقل کر دیے، اور ان کی عورتیں 2 MNA ہیں، بھٹو مار دیا، اور اس کی بیٹی جو ہے جی وزیر اعظم بنائی جا رہی ہے۔ مجیب الرحمان اور ضیاء الرحمان کو مارا گیا، اور خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ واجد کو وزیر اعظم بنگلہ دیش بنایا گیا، ان کو ہیٹلی بنایا گیا، ان کو یعنی مسلم لیگ کو ہیٹلی زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ اور نظر نہ آنے والا شیطانی جال یہ کہتا ہے پوری زمین پر کہ مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں ہے، سب عورتیں ہیں، اسلام میں کوئی مرد نہیں، بلکہ تو اسلام کی بات کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کی بات تو میں نے کی ہے نا، وہ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کی بات کیوں کرتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں آخر میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو یہ ہماری شیخ حسینہ واجد اور یہ ہماری خالدہ ضیاء، آج مجھے یہ بھی بول رہا تھا کہ تو 16 دسمبر کو جو پاکستان شہید ہوا، وہ میر عبداللہ نیازی کیا ہے، کھڑا ہوا وہ جو ہے سجاد ہے، اور بیٹھا ہوا وہ خالدہ ضیاء ہے، یعنی کھڑا ہوا ضیاء الرحمان ہے اور وہ بیٹھی ہوئی خالدہ ضیاء ہے، یعنی کہ خالدہ ضیاء بیٹھی ہوئی خالدہ ہے، کھڑا ہوا ضیاء الرحمان ہے، اس کو ہم نے شہید کیا مشرقی بنگال میں۔ ہم مسلمان تو ایک ہی ہے نا جی، بھلے امیر عبداللہ نیازی ہو، امیر عبداللہ نیازی کھڑا ہوا جو تھا وہ ضیاء الرحمان تھا، اور بیٹھا ہوا خالدہ تھی، اس نے سرنڈر کیا 1971 میں شیطان کی مردود تھیوری کے مطابق۔ وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے میرے کو، تمہاری کیا 16 دسمبر کو، آج 16 نومبر آج جو ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو بیٹھی ہوئی خالدہ ہو اور کھڑے ہوئے ضیاء الرحمان ہو۔ اور توبہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں مدینے میں جو ہمارا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے، وہ وہاں پہ دفن نہیں ہے، وہاں پہ خالدہ ہے اور ضیاء الرحمان ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو اس نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کر سکتا ہی نہیں ہے، مردود ہے دور سے ہی، پھٹکارا ہوا، راندہ ہوا۔ اب ملتان سے جو ہمارے جنرل محمد ضیاء الحق کو اس نے آرمی چیف بنایا، تو وہ 9ویں نمبر کا کمانڈر تھا، وہ 9ویں نمبر کا۔ تو 9ویں نمبر کا کمانڈر کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جی بیٹھی ہوئی خالدہ ہے 10ویں نمبر پہ، اور کھڑا ہوا ضیاء الرحمان ہے، جو ہمارے ضیاء الرحمان جنرل تھا ہمارے بنگلہ دیش کا، یا جی امیر عبداللہ نیازی، یعنی وہ جس کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کے کوئی خلاف ہے، سب کو وہ نیازی بنا کے رکھتا ہے۔ اور ریڈیو امریکہ سے اس نے ایک وہ پروگرام نشر کیا کہ سرفراز خان نیازی مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ سرفراز خان نیازی، راز کی بات ہے کہ آپ سب نیازی بن کے رہیں۔ تو بھئی یہ تو موت ہے، نیازی مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ کون مسلمان بولے گا جی میں بیٹھی ہوئی خالدہ ہوں اور کھڑا ہوا میں ضیاء الرحمان ہوں؟ یہ تو بہت برا نیازی بننا ہے، ایسا تو نیازی کوئی بھی نہیں بنے گا۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، پوری زمین کے جو امریکہ میں بھی مسلمان بستے ہیں، یا کہ برطانیہ میں مسلمان بستے ہیں، یا عرب شریف میں بستے، سب کو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے آپ خالدہ ہیں اور کھڑے ہوئے آپ ضیاء الرحمان ہیں۔ میں ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ نہیں کراچی سے آ رہا تھا یا وہاں پہنچا تھا، بلکہ آ رہا تھا، تو میرے کو طارق نیاز لکھا ہوا ریلوے اسٹیشن پہ، طارق نیاز لکھا ہوا تھا۔ تو وہ جناب والا، اب نظر نہ آنے والا شیطانی جال مجھے بولتا ہے کہ دیکھو یہ تو طارق نیاز ہے اور آپ جو ہیں وہ نیازی ہیں۔ اب یہ کیا، شاہ رخ خان اگر ناچتا ہے وہ نیاز ہے، بلکہ وہ جو ناچ رہی ہے نا اس کے ساتھ ہیروئن ٹرین کے اوپر، وہ جو ہے نا نیاز ہے، اور شاہ رخ خان نیازی ہے، یعنی خالدہ ضیاء جو ہے وہ نیاز ہے اور ضیاء الرحمان نیازی ہے۔ ایک طارق تھا، اور وہ ٹنڈو آدم ایک سندھ میں ضلع ہے، وہاں پہ حافظ قرآن کو لے گیا اور اس سے ریپ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن کے دشمن اس طرح، اور آدم علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ ہم تو گنہگار مسلمان ہیں، امتی لوگ ہیں، آخری نبی کی امت ہیں، ہمارا تو انہوں نے بہت برا حال کیا ہوا ہے۔ یہ تو ساری آسمانی کتابوں کے، انبیاء علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جو 1971 میں پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، ہماری 93,000 فوج قیدی بنی، تو ہمیں ٹویٹر پر شیطانی جال آج بھی یہ بولتا ہے کہ اپنی تاریخ کو دیکھو،
پڑھو جانو اپنی تاریخ کو. یعنی وہ ہمیں پڑھا کر ذلیل کرتا ہے کہ آپ کو ہم نے کیسے ذلیل کر کے شیطانی جال میں جکڑا. اور مجھے کئی دوست پرانے زمانے میں بولتے تھے کہ جی اسلام کی تاریخ میں کبھی 1,00,000 فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ بات جملہ بار بار مجھے زندگی کے ان 30-40 سالوں میں سننے کو ملا ہے. کبھی کوئی بڑی محفلوں میں، اور خاص طور پر جیسے کل شیطان کہہ رہا تھا کہ جی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، ہیٹلی اتتے آ گئی. تو بھائی اسلام کی تاریخ میں تو کبھی 1,00,000 فوج نے ہتھیار ڈالے ہی نہیں. ان کا حملہ اسلام پر ہے. ہمارا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں گیا 1971 میں بھی. مشرقی بنگال کا صوبہ چلا گیا، یا ایک ہمارا یونٹ چلا گیا، یا نیم کے درخت کا ایک حصہ چلا گیا، ایک ہمارا بازو چلا گیا. ایسی بات نہیں ہے. شیطانی جال یہ بولتا ہے کہ ہم نے توبہ نعوذ باللہ اسلام کو فتح کر لیا. نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو فتح کر لیا. توبہ نعوذ باللہ. شیطانی جال یہ بولتا ہے. اس نے زمین کا ٹکڑا فتح نہیں کیا. وہ تو کہتے پوری زمین میں میرا شیطانی جال ہے. اسلام کو فتح کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہمارے پاکستان کے خلاف. سارے ہمارے دوست تھے، مسلمان ملک بھائی بھی تھے، یہ دوسرے یورپ امریکہ کے سینٹو بڑے معاہدے تھے ہمارے. چین بھی دوست تھا ہمارا. ہم نے اس کو بند گلی سے نکال کے اقوام متحدہ کا ممبر بنایا، پھر اسلام سے کونسل کا ممبر بنایا چین کو. لیکن 1971 میں ہمارے کوئی بھی کام نہیں آیا. تو امیر عبداللہ نیازی وہ اللہ کا بندہ تھا. وہ اب اسپین میں جو عبد الرحمن کی حکومت تھی، شیطانی جال اس کو ہی توبہ نعوذ باللہ رحمان بولتا ہے. اب امیر وہ تو عبد الرحمن، رحمان اللہ کا بندہ. اگر اس بادشاہ تھا وہاں پہ اسپین میں، مسلمانوں کا بادشاہ تھا اسپین کے اندر. اب یہ امیر وہ عبد الرحمن تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ رحمان نہیں تھا وہ. اب یہ جو امیر عبداللہ تھا یہ بھی اللہ کا بندہ تھا، یہ خود اللہ نہیں تھا. یہ شیطان کا جال یہ بولتا ہے کہ ہم نے توبہ نعوذ باللہ 1971 میں 16 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کو فتح کر لیا. توبہ نعوذ باللہ. اور وہ 10 نمبر پہ شیطان جو ہے وہ لال ابلیس بنتا ہے، اور 9 نمبر پر جو ہے وہ امیر عبداللہ نیازی کو سفید طور پر وہ اللہ کہتا ہے. امیر عبداللہ نیازی حالانکہ وہ گنہگار امتی ہے آخری نبی کا. اللہ تو دور کی بات، وہ تو نبی بھی نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے ہیٹلی بنایا. شیطان اتنا مردود ہے اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، قرآن اسلام کے خلاف. مسلمان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. تو اگر انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا پوری زمین کے شیطان مل کر، اگر امیر عبداللہ نیازی قربانی کا بکرا بنا 12 مہینے میں، وہ انگریزی کے مہینے میں قربانی بناتے ہیں. میں نے اردن میں ایک دیکھا ہے کہ فلم کے اندر کہ کتے کو گنڈاسے سے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ قربانی ہوگی. توبہ نعوذ باللہ. یہ ایسے ہی ہمارے انہوں نے امیر عبداللہ نیازی کو کاٹا ان لوگوں نے. اور وہ ہماری قربانی جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، جو دمبا نیچے آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اس قربانی کو شیطانی جال نہیں مانتا. اردن کے اندر کتے کو گنڈاسے سے یہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے. تو بیچارہ امیر عبداللہ نیازی جب یہ آخر میں فوت ہوا، راول پنڈی میں رہتا تھا، پتہ نہیں اسلام آباد میں، اس کو یہ بدنام کرتے تھے. تو کہتا میری بات تو سنو، معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جب ساری دنیا کے شیطان اکٹھے ہو کر اس کو ماریں تو بری طرح سے وہ مارا گیا. اور آج بھی ہمیں انٹرنیٹ پر، فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ بار بار اروڑا سنگھ کا اور امیر عبداللہ نیازی کا فوٹو دکھاتا ہے شیطان جو ہے. ہم پاکستانی فوج کی کوئی اچھائی کا فوٹو ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کر، وہ فوراً ہمارے آگے جو ہے امیر عبداللہ نیازی اور اروڑا سنگھ کا فوٹو لے کے آ جاتا ہے. تو قدیر خان کو بھی انہوں نے ہیٹلی بنا کے شہید کیا. قدیر خان جو ہے کرونا سے مار دیا. یہ آخری نبی کا امتی ہے، گنہگار بندہ ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ اللہ نہیں ہے قدیر خان جو انہوں نے مارا ہے. اور قدیر خان ہی ہیٹلی نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ. کہاں یہ سٹینک ورسز کتاب شیطانی آیات لکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہیٹلی بنانا چاہتے ہیں. تو توبہ نعوذ باللہ یہ مردود ہیں. ان کی مردود آگ اسپین میں، امریکہ میں، یورپ میں ہے، چین روس میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے شہید کر سکتے ہیں، آگ میں جگڑ سکتے ہیں. مسلمانوں کو بھی ہیٹلی نہیں بنا سکتے. اور نہ ہی یہ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے تو یہ نزدیک جا سکتے ہی نہیں ہیں. یہ مردود آگے پھٹکارے ہوئے، راندے ہوئے دور دفع ہیں. الہی آمین.